اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ بیویاں چھوڑ دیں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عقد ثانی سے روکے رکھیں۔ فاذا بلغن اجلہن، پس جب وہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، پس تم پر کوئی حرج نہیں اس میں جو وہ عورتیں اپنے معاملہ میں دستور کے مطابق کام کریں، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس پر جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی عدت کا بیان فرمایا تھا جو طلاق مغلظہ لے کے بیٹھی ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کی عدت کو بیان کیا جس کا شوہر فوت ہو چکا ہو۔ سامعین و ناظرین، عورت نے عدت کیسے گزارنی ہے اور کہاں گزارنی ہے، اس کی مدت کتنی ہے، یہاں آج ہم یہ سنیں گے۔ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ 4 مہینے 10 دن اس نے وہ عدت، وہ سوگ میں وہ اس نے گزارنا ہے، اور اس درمیان وہ کوئی نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ اور وہ اس نے یہ کیسے عدت گزارنی ہے، اس نے کہاں گزارنی ہے، عدت تو وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی۔ شوہر کے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، نہ دن کو اور نہ رات کو، لیکن اگر اسے کوئی عذر ہو، گھر کے معاملات چلانے میں کوئی اور کفالت کرنے والا نہ ہو، تو اس صورت میں وہ نکل سکتی ہے، لیکن رات کا اکثر حصہ وہ گھر میں ہی رہے۔ ایک اور صورت ہے جس میں وہ نکل سکتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں سسرال والے موجود ہوں، جوائنٹ فیملی ہو، تو اس کے سسرال والے اسے زبردستی نکال دیں، یا اس کا گھر منہدم ہو رہا ہو، گر رہا ہو یا گر جائے، یا اس کے مال کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا وہ اکیلی گھر میں رہ رہی ہو اور وہ گھر کرائے کا ہو اور اس کے پاس کرائے کے پیسے نہ ہوں، یا وہ اکیلی رہ رہی ہو، ارد گرد کوئی گھر نہ ہو اور اس کو جان کا خطرہ ہو، تو یہ ایسی صورتحال ہے جس میں وہ عورت اپنے گھر سے باہر نکل کر کسی اور گھر میں شفٹ ہو سکتی ہے۔ تو حضرات جی وقار، ایسا گھر ہو جو بڑی حویلی ہو اور اس حویلی میں کوئی اور خاندان کے لوگ بھی رہتے ہوں، تو اس وقت بھی وہ اپنے ہی دائرے میں رہے گی، دوسرے لوگوں کے پاس وہ نہیں جائے گی۔ اگر گھر تنگ ہو یا اس کا جو شوہر ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو، تو اس وقت اس کا گھر سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ تو حضرات جی وقار، جب وہ عدت گزار رہی ہے، اس وقت عدت گزارتے وقت نہ وہ بناؤ سنگار کر سکتی ہے، نہ وہ ریشمی کپڑے پہنے گی، نہ وہ زیورات پہنے گی، اور نہ وہ سرما لگائے گی، نہ مہندی لگائے گی، نہ خوشبو لگائے، نہ تیل لگائے، نہ باریک دندانوں والی کنگھی سے اپنے بالوں کو سنوارے، تو نہ ہی ایسے کپڑے پہنے جو زرد یا سرخ رنگ سے رنگے ہوئے ہوں اور زعفران سے رنگے ہوں، جس میں زیادہ شوق پن ہو۔ تو حضرت جی وقار، کالے رنگ کے کپڑے، نیلے رنگ کے کپڑے وہ پہن سکتی ہے، اس حوالے سے وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ تو اس وقت ایک تو یہ بیان کیا کہ اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، دوسرا کہ وہ کسی قسم کا کوئی بناؤ سنگار نہیں کرے گی، تیسری بات وہ اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، وہ گھر سے نہیں نکلے گی سوائے عذر کے۔ عذر میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، بس تم پر کوئی حرج نہیں اس میں جو عورتیں دستور کے مطابق اپنے معاملہ میں کام کریں جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ جب ان کی عدت ختم ہو جائے،
اس وقت عدت کے دوران ایسی جائز چیزیں جو ان کے لیے ناجائز تھیں، حرام تھیں، انہوں نے نہیں کرنا تھا، یعنی بناؤ سنگار، زیب و زینت عورت کا یہ حق ہے۔ جس طرح کہ بتایا گیا ہے کہ ایسی عورت جس کو طلاق رجعی ہو یا طلاق بائنہ ہو، وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہی ہوتی ہے، تو اس وقت اس کے لیے بناؤ سنگار کرنا یہ مستحب ہے کہ شوہر کی اس کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ لیکن یہاں جو منع کیا گیا تھا عدت کے دوران وہ بناؤ سنگار نہ کرے، اب ان کی عدت ختم ہو گئی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کے جو سربراہ ہیں، اس کے جو والی ہیں، ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر عورت بناؤ سنگار نہ کریں، وہ اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کریں جو اللہ کی حدود ہیں، تو وہ اس کے جو سربراہ ہیں، اس کے جو والی ہیں، ان کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ ان کو منع کریں۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب اگر ان کی عدت گزر چکی ہے تو اب تم پر اے سربراہو، اے والیو، تم پر اب کوئی گناہ نہیں ہے، تو عورتیں اپنے معاملات میں وہ کام کر سکتی ہیں جو ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ان کے سربراہ ہیں ان کو یہ لازم ہے کہ وہ عورتوں کو روکیں، وہ عدت کے دوران ایسے معاملات نہ کریں۔ اگر ان کا کوئی سربراہ یا ولی نہ ہو تو عام عوام یا حکام کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو روکیں اگر وہ طاقت رکھتے ہوں۔ دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ اختیار دیا ہے، جب ان کی مدت گزر جائے تو وہ بالغہ عورت اپنے نکاح کا خود اختیار رکھتی ہے، البتہ مشورہ کر لیا جائے یہ بہت بہتر ہے، مشورے سے ہی، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں احکام شرعیہ پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔